بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسم اعظم کے متعلق بات کریں گے کہ اسم اعظم ہے کیا اور کیوں ہے۔ عاملین، عابدین اور زاہدین نے ہر دور میں اسم اعظم کی تلاش کی، لیکن سوائے چند عارفین کے اسم اعظم نہ پا سکے، یعنی کنہ تک نہ پہنچ سکے۔ بے شک انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مختلف ذکر اذکار کر کے اپنے مقاصد پورے کر لیے، مرتبے حاصل کیے، لیکن یاد رہے انہوں نے جن اذکار پر عمل کیا ان تمام کا محور اسم اعظم ہی ہے۔ باقی تمام اسماء اور اس کے صفاتی مداروں میں محو جستجو رہے۔ تحقیق کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے مختلف جو اللہ کے بندوں نے، اولیاء کرام نے جو ہے کچھ آیات کو اسم اعظم قرار دیا، جس طرح انہوں نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی نسبت فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ جو اس کے ساتھ دعا کرے قبول ہو، یعنی دفع بلا اور مختلف پریشانیوں کے لیے اس کا حل فرمایا۔ اس کے بعد کئی علماء کرام نے یا بدیع السماوات والارض یا ذوالجلال والاکرام کو اسم اعظم کہتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ تو اسم اعظم اصل میں ہے کیا؟ امام قاضی ایاز نے بعض علماء سے نقل فرمایا اسم اعظم کلمہ توحید ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم ہو کو کہا انہوں نے کہ اسم اعظم ہو ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ جو اولیاء کرام ہیں، انہوں نے کہا کہ اسم اعظم اسم اللہ ذات ہی اسم اعظم ہے، جس کے متعلق حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ تو اسم اللہ ذات کہے اور اس وقت تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آیا ہے، جو ان 5 کلموں سے ذکر ندا کرے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے اللہ عطا فرمائے۔ جو کچھ اس طرح سے ہے: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بعض علماء کرام نے بسم اللہ شریف کو اسم اعظم کہا۔ تو اسم اعظم جو زیادہ علماء کرام ہیں انہوں نے اسم اللہ ذات کو ہی اسم اعظم قرار فرمایا۔ وہ کس طرح وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو اس تمام تر تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم اعظم اسم ذات ہی ہے، کیونکہ ان جملہ دعاؤں اور آیات میں صفات مختلف کے ساتھ اسم ذات اللہ ہو، للہ ہو، لا ہو اور ہو موجود ہے، جو اس کے اسم اعظم ہونے کی دلیل ہے۔ تو اسم اعظم کیوں بنا؟ وہ اس طرح سے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کس اسم سے یاد کیا جائے، اس کا جو اسم اعظم ہے وہ کیا ہے اور کس طریقے سے۔ ذکر اللہ کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھنے کے ساتھ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن و حدیث میں 58 اسماء صفات ایک اسم ذاتی ہے، اور 58 اسماء صفات یعنی صفاتی نام ہے جو 99 بھی ہیں۔ کئی روایات میں جو چھپے ہوئے ہیں اولیاء کرام نے وہ 1000 ہیں، 2000 ہیں، 3000 ہیں۔ اب ان جملہ اسماء میں سے کس اسم سے اس ذات پاک کو پکارا جائے، تو اس کی وضاحت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد خود ہی فرما دی کہ اور اپنے رب کے اسم کا ذکر صبح و شام کرو۔ اس پہ اب آپ نے غور کرنا ہے۔ یہاں رب بھی اسی کا اسم ہے، لیکن فرمایا اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو، کیونکہ رب اسماء صفات میں سے ہے، جبکہ اس کا ذاتی نام اسم اللہ ہو ہے۔
یعنی یہاں ذاتی اسم کے ذکر کا حکم ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن کی پہلی آیت مبارکہ میں بھی ذاتی اسم کے ذکر کا حکم فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب کے اسم سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ طالب حق وہ ہے جو اس میں ذات ہی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کے علاوہ وہ نہ کسی چیز کو طلب کرتا ہے اور نہ کسی کی یاد کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین طلب اللہ کی طلب ہے اور سب سے بہترین ذکر یاد اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ تو جملہ صفات ذات سے ظہور پذیر ہوتی ہیں، یہ آپ جانتے ہوں گے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، صفاتی نام ہیں، وہ ذاتی اسم سے یعنی ذات سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اگر ذات موجود نہ ہو تو صفات بے معنی ہیں۔ اگر کسی نے کسی اسم صفت کا ذکر کیا، اگرچہ اس صفت سے وہ متصف بھی ہو جائے، اور دائرہ صفات یعنی مقامات درجات میں گم ہے، وہ ذات تک نہیں پہنچا، اس لیے کہ اس نے صفاتی نام کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صفات گویا ذات پر مثل حجاب ہیں، اس لیے بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی اسم سے پکارے، کیونکہ اس میں ذات جملہ صفات کا مجموعہ ہے۔ سبحان اللہ، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح۔ تو بندہ جب اللہ کو اس نام سے پکارتا ہے تو اس میں تمام اسماء صفات بھی آ جاتے ہیں۔ جس طرح آپ ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ جو ہے رضوان اس کا نام ہے، وہ دودھ بیچتا ہے، ٹھیک ہے، نام اس کا ذاتی رضوان ہے لیکن وہ دودھ بھی بیچتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لکڑی کا کام بھی کرتا ہے۔ تو یہ لکڑی کا کام کرنا اور دودھ بیچنا یہ اس کی صفات ہیں، اس کا جو ذاتی نام ہے وہ رضوان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذاتی نام کے ذریعے ہی آپ ذاتی بندے تک یا ذات تک پہنچ سکتے ہیں اس کی۔ تو اسی طریقے سے بندہ جب اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو اس میں تمام اسماء صفات بھی آ جاتے ہیں، گویا وہ ایک نام لے کر محض ایک نام سے نہیں، اس کے معنی یہ ہے تمام اسماء صفات کے ساتھ پکار لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی ایک بار اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام سے اللہ کو یاد کیا جائے، اس کے دل کی زبان سے اس کا ذکر کیا جائے، جس سے وہ تمام صفات کو ایک ذاتی نام کے اندر ہی تمام صفات کو پکار لیتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی صفات بے شمار ہیں، جو ہمارے سامنے ہیں وہ کچھ 99 ہیں، 99 ہیں، مختلف روایات میں جو ظاہر ہیں، اور باطن میں بے شمار ہیں۔ تو جب آپ ذاتی نام پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ایک ساتھ ہی آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، تو اس کا کتنا فائدہ و اجر ہوگا یہ اللہ تعالیٰ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی بہت برکتیں ہیں۔ یہی اس اسم کی خصوصیات ہیں جو کسی اور اسم میں نہیں ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطہ کی وضاحت بہت خوبصورت الفاظ میں کی ہے، وہ یہ: بے شک جب تو نے اللہ تعالیٰ کو صفت رحمت کے ساتھ پکارا، یعنی رحمان یا رحیم کہا، تو اس صورت میں تو نے صفت رحمت کا ذکر کیا، صفت قہر کا نہیں۔ یوں ہی صفت علم کے ساتھ یا علیم کہہ کر پکارا تو صرف صفت علم کا ذکر کیا، صفت قدرت کا نہیں۔ لیکن جب تو نے یا اللہ کہا تو گویا تمام صفات کے ساتھ اسے پکار لیا، کیونکہ الہ ہوتا ہی وہ ہے جو تمام صفات سے متصف ہو۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، آپ نے سنا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بڑی بات کی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اسی صفت سے تمہاری طرف تجلی فرماتا ہے جس صفت سے تم اسے یاد کرتے ہو۔ انسان کے اندر اسم ذات اور اسماء صفات کی استعداد روز ازل سے فطری طور پر بالقوی موجود ہے، لہذا انسان جس اسم اور جس صفت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے
وہ اپنے اندر اسی اسم اور اسی صفت کی استعداد کو بالفعل جاری کرتا ہے، اسی کو اپنے اندر نمودار کرتا ہے اور اسی کا نور اس کے دل میں چمکتا ہے۔ مثلاً بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر اسم رحمان سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی صفت رحمان کی تجلی فرماتا ہے، جس سے بندے کے اندر اسم رحمان کا نور ذاکر کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمانیہ تمام کائنات میں جاری و نافذ ہیں اور جس کی وجہ سے تمام مخلوق کے درمیان رحم و شفقت قائم ہے، وہ اپنی استعداد کے مطابق اس سے فیض یاب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیہ سے متصف ہو جاتا ہے اور انفس آفاق میں اسم رحمان کے عمل کا عامل بن جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ جب اللہ تعالیٰ کے اسم سمیع کا اسم جو ہے سمیع یا اسم بصیر کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات سمیع اور بصیر سے اپنی استعداد کے مطابق فیض یاب ہوتا ہے۔ اس سے ظاہری حواس کی سماعت و بصارت کے علاوہ باطنی حواس کی سماعت و بصارت بھی حاصل ہو جاتی ہیں، جن سے وہ ان سنی باتیں بذریعہ الہام سنتا ہے اور ان دیکھے باطنی مقامات اور غیبی روحانی واقعات کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح تمام صفات کو قیاس کر لیا جائے، اسی طرح سے تمام صفات جو ہیں آپ پڑھیں گے کہ کر کے تو وہ اپنے جو ہے اس کا نور، اس کی تجلی آپ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام یعنی اسم اللہ ذات سے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات جو اس کی تمام صفات و اسماء کی جامعہ ہے سے اس کی طرف تجلی فرماتا ہے، جس سے ذاکر اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار کا اپنے اندر مشاہدہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، اس پہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذاتی اسم سے کھل جاتی ہیں، ان لوگ ہو جاتی ہیں باطن کے اندر، اس کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ کسی صفت جو ہے، کوئی بھی صفت ہے، اس سے آپ متصف ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متصف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات سے متصف ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار کا مشاہدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان، اس کا دیدار نصیب ہوتا ہے، تو پھر ہی جو ہے وہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور جمال کا دیدار کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذاتی جلوے مشاہدے اور دیدار سے مشرف ہوتا ہے اور ذاکر کا جو اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار جو تمام صفات کی جامعہ ہیں سے منور ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اسم اللہ ذات ہی وہ اسم ہے جس سے بندہ جو ہے ایسے مقامات پا جاتا ہے کہ جو وہم و گمان میں نہیں آ سکتے۔ اسم اللہ ذات اپنے مسمہ ہی کی طرح یکتا، بے مثل اور اپنی حیرت انگیز معنیت و کمال کی وجہ سے ایک منفرد اسم ہے، اور اس اسم کی لفظی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کے حروف کو بتدریج علیحدہ کر دیا جائے تو پھر بھی اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور یہ ہر صورت میں اسم اللہ ذات ہی رہتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ اگر آپ اسم اللہ ذات کے جو اللہ ہو ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، اس میں سے الف کو ہٹا دیں تو للہ رہ جاتا ہے اور اس کے معنی ہے اللہ کے لیے، اور یہ بھی اسم اللہ ذات ہے۔ قرآن مجید میں اس کے متعلق ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اور اگر آپ للہ سے پہلا لام ہٹا دیں تو لاہو رہ جاتا ہے، جس کے معنی ہے اس کے لیے، اور یہ بھی اسم اللہ ذات ہے، جیسے کہ قرآن میں اس کے متعلق ہے لاہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی کے لیے بادشاہت اور حمد و ستائش ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دوسرا لام بھی ہٹا دے تو ہو رہ جاتا ہے، اور یہ اسم ضمیر ہے، اس کے معنی ہے وہ، یعنی وہی، کہ وہی ہے۔
یہ بھی اسم ذات ہے جسے قرآن مجید میں ہے واللہ الذی لا الہ الا اللہ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قرآن مجید میں ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ یعنی اس میں اللہ ذات زمین و آسمان کا نور ہے۔ اسی نور سے کل مخلوقات نے ظہور پا اور یہی نور تمام مخلوقات کا رزق بنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اور ہر چیز کے اسم کا ظہور اللہ تعالیٰ کے اسم اللہ ذات سے ہے، یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسم ہیں صفاتی ہیں ان کا جو ظہور ہے وہ اسم اللہ ذات سے ہی ہے۔ اسم اللہ ذات سے ہی ہر تالا کھلتا ہے باطن کا۔ دل کے ساتھ دروازے ہیں، جتنے بھی دروازے ہوں، روح کی جتنی بھی پاورز ہوں، میڈیٹیشن کرنے سے، مراقبت کرنے سے جو بھی ملتا ہے وہ اسم اللہ ذات سے ہی ان لاک ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ ذات ہی تمام آسمانوں کی، تمام جہانوں کی اور باطنی تمام دروازوں کی چابی ہے، جس سے آپ اپنے اصل فطرت کی طرف، اصل عالم کی طرف، عالم لاہوت لامقام میں پرواز کرتے ہیں۔ وہاں تک آپ کو پہنچنے کی رسائی نصیب ہوتی ہے، اور انسان کی تکمیل وہاں پہ ہی ہوتی ہے جب بندہ اسم اللہ ذات سے، اس کی یاد سے، اس اسم اعظم سے جو ہے ایک کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے، تو پھر وہ وہاں پہ ایسا آزاد ہوتا ہے کہ جو اور ایسی عالم میں جو ہے ارواح قدسیہ کا مشاہدہ کرتا ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں میں، اور کمنٹس سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھینک یو فار واچنگ۔